اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی دن میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں دوسری. ایمان میں نے کہا پچھلے آڈیو میں کہ دو باتیں ہیں, جنسی ہے اور عہد خارجی یا عہد ذہنی استغراقی مراد لیں تو ایمان ویسا جیسا صحابہ کا ایمان. یہ تمام تفاسیر میں, مظہری میں کہیے, تفسیر مظہری میں, تفسیر روح البیان میں, تفسیر بیضاوی شریف میں, تمام تفاسیر میں, اردو تفاسیر جو تفسیر نئی میں وغیرہ سب میں یہ باتیں لکھی. اس لیے میں پیج نمبر وغیرہ آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں, بتانے جاؤں گا تو اسی میں 1-2 منٹ چلے جائیں گے. جن کو دیکھنا ہو ان آیات کے, اس آیت کے تحت دیکھ سکتے ہیں. تفسیر ابھی یہ کیا نام ہے, سیرۃ الجنان جو ہے, اس میں بھی تمام تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایمان اب کیسا لانا ہے, جیسا میرے حبیب کے صحابہ نے ایمان لایا, جیسا ان کا ایمان ہے, جیسا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ان کا ایمان ہے ویسا ایمان. اب یہاں پر دیکھیے فرمایا جیسے اور لوگوں کا ایمان ہے, جیسے اور لوگ ایمان لائے, جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے. یہ کما لفظ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کما جیسا, یہ قرآن پاک ہے. کما کا مطلب جیسا. اب صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی نے کبھی اپنا بڑا بھائی نہیں کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کسی صحابی نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی نے کبھی بے علم, غیب کا علم نہیں جانتے یہ نہیں کہا. یعنی صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے. صحابہ, حضور نے سوال کیا ایک صحابی سے, کیا چاہیے؟ بڑی طویل حدیث ہے. حضور اور صحابی موجود تھے, حضور نے فرمایا سل, مانگ, کیا مانگتے. وہ صحابی دعا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتی کا فی الجنہ, یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا قرب چاہیے. ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا قرب چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا سل, مانگ. صحابی کہتے ہیں اسألک مرافقتی کا فی الجنہ, مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کے ساتھ رہوں یہ چاہیے. حضور یہ نہیں کہتے کیا مانگ رہا ہے, جنت میری تھوڑی ہے. حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے تو اپنے بارے میں علم نہیں, میرا کیا ہوگا. بولتے ہیں آج لوگ ہیں کہ حضور کو تو اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں تھا, حضور کی شفاعت وغیرہ, جب اللہ کسی کے بارے میں کہے گا تو حضور شفاعت کریں گے. ایسے بہت گندے گندے عقیدے لوگوں کے موجود ہیں. وہی لوگ آج تبلیغ دین کرنے کا نام لے کر لوگوں کے ایمان کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کے عقیدے کو سمجھیے, صحابہ کا عقیدہ کیا تھا یہ دیکھیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ہے. تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ سل, مانگ, کیا مانگتا ہے؟ فرمایا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے جنت میں. تو سرکار یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت میں, یہ تو اللہ کی جنت ہے, اللہ سے دعا مانگ. یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ لوگ کہتے ہیں اس چیز کی مدد لے سکتے ہیں, وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو تحت الاسباب, جو لوگ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر صحابی وہ مانگ رہے ہیں جو جنت ہے, فوق الاسباب کی بات کر رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا نمازیں پڑھ, یہ کر, روزہ رکھ, جہاد کا جنت ملے گی, نہیں. فرمایا کچھ منع نہیں کیا. جیسے ہی صحابی نے کہا مجھے آپ کے ساتھ, اچھا یہ بھی نہیں کہ جنت میں جاؤں, جی نہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ نہیں مانگا یا رسول اللہ مجھے جنت دلا دیجیے, جنت میں داخل ہو جاؤں, جی نہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ
کی رفاقت چاہیے، آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں وہ مقام چاہیے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے بلند ترین مقام جو ہوگا، سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، سرکار وہاں پر ہوں گے۔ اور صحابی نے یہ مانگ کر گویا یہ مانگ لیا، سرکار صرف جنت میں نہیں جانا ہے میرے آقا، مجھے جنت کا سب سے اونچا مقام بھی چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، صرف جنت نہیں مانگ رہے، سب سے اونچا مقام چاہیے، اعلیٰ علیین وہ مقام چاہیے۔ اور سرکار اس پر منع نہیں کر رہے کہ کیا مانگ لیا، تحت الاسباب مانگ، یہ تو فوق الاسباب کی بات ہے، یہ تو اونچی یعنی سبب کے باہر کی، ما فوق الفطرت ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ سے مانگنے والی بات ہے، میں تو غیر اللہ ہوں۔ سرکار نے یہ سب نہیں کہا، یہ جو گندے عقیدے آج پھیلا رہے ہیں، کیا حضور نے سرکار نہیں جانتے تھے، منع نہیں کر سکتے تھے؟ اگر غلط ہوتا جو آج یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے وہ مدد مانگو جو کر سکیں، ان کی یہی تو سوچ بہک گئی، اسی میں تو بہک گئے کہ انہوں نے لوگوں کو، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، اپنے جیسا کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ مانگو۔ ارے ان کی طاقت، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت جو ہے وہ سمجھو تو صحیح۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو مقام اللہ نے عطا فرمایا، جب اللہ دینے والا تو پھر تم کیوں جل رہے ہو؟ جب اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا تو پھر کیوں جلنا؟ اللہ کی عطا سے عطا کر سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اپنے وسوسے کو دور بھگائیے، توبہ کیجیے ان وسوسے سے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابی نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے، جنت میں آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ اور ارشاد فرماتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ یعنی جنت تو مل گئی، جا، جنت تو ہو گیا، جنت میں تو میرے ساتھ آ گیا، جنت تجھے عطا کر دی، جنت میں تو جائیں گے، ساتھ میں رہیں گے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو کہتے نہیں یا رسول اللہ، بس صحابہ کو دنیا وغیرہ چاہیے ہی نہیں تھی، ان کو تو کوئی مطلب نہیں تھا دنیا سے، جو تھا جنت۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت عطا کر سکتے ہیں، اور جو جنت عطا کر سکتا دنیا میں کیا کچھ نہیں عطا کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان ایسا ہونا ہے، ایسا ایمان چاہیے صحابہ کے جیسا، یہ دکھاوے والا، صرف کلمے پڑھ کر حضور کی گستاخیاں کرنے والا، وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایمان وہ مقبول ہے جو صحابہ کا ایمان ہے، جو صحابہ کے عقیدے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اب صحابہ تو ہماری یہ قسمت نہیں کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہے۔ تب ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان منافقین سے، جو اس وقت کے منافقین تھے، ان سے کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے، سب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگوں کا ایمان ہے، اور لوگ ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو میرے خاص لوگ ہیں، میرے نیک بندے ہیں، صحابہ ہیں اور اولیاء ہیں۔ یہ اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے جیسا ایمان لو، اولیاء جیسا۔ اب دیکھ لیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے، تمام تاریخی کتابیں پڑھ لیجئے، تمام اولیاء کرام کی حالات پڑھ لیجئے، کسی ولی کا ایسا گندا عقیدہ ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ تمام اولیاء کرام کا وہی عقیدہ ہے، وہی شروع سے انہی عقائد پر قائم ہے جن عقیدوں پر آج ہم قائم ہیں، جو آج ہمارے عقیدے ہیں، وہی 1400 سال سے صحابہ کرام کے، تابعین کرام کے، تابع تابعین کرام کے، اس کے بعد اسلاف کے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، سرکار غریب نواز کے، سرکار غوث پاک کے، سرکار احمد کبیر رفاعی کے، جتنے اولیاء کرام ہیں ان تمام کے عقائد وہی تھے جو آج ہمارے عقیدے ہیں۔ کسی ولی نے، کسی صحابی نے، کسی نے کبھی کسی نبی کے بارے میں کوئی بے ادبی والی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جیسا اور لوگ ایمان لائے، جیسا صحابہ ایمان لائے، جیسا اولیاء کرام کا ایمان، جیسا تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ جیسے ایمان لائے، تم ویسا ایمان لاؤ، اپنی عقلیں مت لڑاؤ، عقل سے اللہ کو پہچانو،
اور ساتھ ہی ساتھ جیسا اللہ کے نیک بندے جس راہ پر چلے ان کا دامن پکڑ کے اسی راہ پر چلتے چلے جاؤ. یہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا. تو جو یہ نکلے نا آج کل کہ ہم خود سے سمجھ لیں گے، قرآن سمجھنا بڑا آسان ہے، ہم خود سمجھ لیں گے، حدیث شریف ہم خود سمجھ لیں گے، بہت آسان ہے، کوئی ٹینشن، کوئی غلط نہیں. یہ غلط ہے جو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ علماء نے جو سکھایا وہ کرتے رہو. جو بولتے ہیں آج لوگ ایسے کہ خود سمجھ لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خود سمجھ لینا چاہیے. وہاں پر یہیں پر قرآن پاک نے ان سب کو منع فرما دی، سب کی تردید فرما دی. قرآن کہہ رہا ہے کما آمن الناس، جیسا اور لوگوں کا ایمان ہے ویسا ایمان لاؤ. اپنے گھوڑے مت دوڑاؤ. جب اپنے اپنی کرنے لگو گے نا تو جب تم نیک لوگوں کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر حضرت جی آ جائیں گے، شیطان آئے گا، پھر وہ ایسی ایسی ڈبکیاں دے گا کہ ایمان ختم، کچھ نہیں بچے گا پھر ایمان میں سے. اور ہوگا کیا؟ ایمان تو ختم ہو چکا، لیکن تم یہ سمجھو گے ارے ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ایمان ہے ہی نہیں. اور دل میں شیطان یہ سب ڈال دے گا کہ تو بڑا نیک کام کر رہا ہے، کرتے جا، یہی کرتے، اسی راہ پہ لگا رہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آدمی اگر غلط کام کرے تو اسے احساس ہو جائے میں غلطی کر رہا ہوں تو اس سے واپس آ سکتا ہے، لیکن جب اس کا وہ احساس ہی ختم ہو جائے، اسے وہ علم ہی نہ، یہ آگے اسی آیت میں آگے آئے گا. جب علم ہی نہ ہو تو پھر اسے لگتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، وہ اسی میں لگا رہتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہے، واپس آنے کی بات ہی نہیں کرتا. تو یہاں پر اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے ایمان لانے میں ان لوگوں کی، اپنے نیک بندوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقلید حرام ہے، حالانکہ ایمان میں تقلید نہیں ہوگی. یہاں پر وہ تقلید ایمانی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو دوسروں کا ایمان ہے، تم ایمان تو خود سے لاؤ، خود اللہ کو پہچانو، ایمان لے آؤ، لیکن اس ایمان میں پیروی تمہیں جس کی کرنی ہے وہ نیک بندوں کی کرنی ہے. تو آج الحمدللہ ہمارا ایمان صحابہ کی جیسا، اولیاء کرام کی جیسا ہے، جیسا اور لوگ ایمان لائے، جیسا اللہ کے نیک بندے ایمان لائے، ویسا ہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، ویسا ہی ہمارا عقیدہ ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ کہنے پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ان کے جیسا، ہمارا عقیدہ ان کے جیسا. تو جو کچھ ان کا انجام ہوگا، جو نیکیاں انہیں ملیں گی انشاءاللہ ویسے ہی، جیسا ان کے ساتھ انعام ہوگا، جیسی ان پر فضل و اکرام ہوں گے، جیسا جیسا ان کو نعمتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ ویسی ہی نعمتیں ان کے صدقے میں، اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں اہل سنت و جماعت کو بھی، ہمیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے ایمان جیسا ایمان عطا فرمائے اور انہی عقائد پر قائم و دائم فرمائے، اور تمام برے عقیدوں سے محفوظ فرما کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آگے انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.